عبید اللہ روایت کرتے ہیں اور وہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت امام باقر کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں، میں نے جا کے عرض کی جناب والا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا جناب یہ تلوار ہوتی ہے، کیا اس کی تلوار کی مٹھی کو چاندی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ فرمایا تلوار کی مٹھی کو چاندی کے ساتھ رنگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، چاندی کی بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا میں نے امام باقر سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں چاندی کی مٹھی بنانا جائز ہے۔ اور آگے دلیل کے طور پر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا امام باقر نے ویسے کہہ دیا، میں نے جناب ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو تلوار ہوتی تھی اس کا مٹھا چاندی کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں جو تلوار ہوتی تھی اس کا مٹھا چاندی کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ اور بن عبداللہ کہتے ہیں جس وقت میں نے امام باقر کی زبان سے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا جائز ہے، اور دلیل یہ ہے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کی تلوار کا مٹھا چاندی کا تھا۔ اور بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا کیا آپ کے نزدیک بھی ابو بکر اس مقام کے اوپر فائز ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھے تو دلیل ابو بکر کے عمل سے دیں؟ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ دلیل ابو بکر کے عمل سے دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ آپ نے صرف ابو بکر نہیں کہا، آپ نے ساتھ صدیق کا لفظ بھی کہا ہے، تو مجھے یہ بات بتا دیں کیا آپ کی نگاہوں کے اندر بھی ابو بکر صدیق ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت کے امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بن عبداللہ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ سوال امام باقر سے پوچھا فوراً ہی علی کا خون جلال کے اندر آتا ہے، فواسب وصبتاً واستقبل القبلہ، روایت کے اندر آتا ہے کسر الغمہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت امام باقر سے یہ بات پوچھی، امام باقر زمین بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فوراً قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا فقال نعم الصدیق الصدیق الصدیق، فرمایا 3 مرتبہ امام باقر نے اپنی زبان سے جملہ بولا۔ سوال پوچھنے والے اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے ابو بکر صدیق ہے تو یاد رکھ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بول کے کہہ رہا ہوں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ 3 مرتبہ بول کے آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر تو صدیق ہے۔ اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام باقر کے بھی والد ہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کی بارگاہ کے اندر بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے جناب والا ایک مسئلہ تو بتائیے۔ وہ شاید اس وقت بھی لوگوں کے اندر مختلف باتیں پھیل چکی ہوں گی، اسی وجہ سے لوگ کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس آ کے کہا جناب والا یہ تو بتائیے کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں، افضل صحابی ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ کے انتہائی قریبی ہیں، ہمیں یہ تو بتائیے حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر کو قرب کتنا تھا؟ جواب دینے والے کوئی عام مستی نہیں ہے، امام زین العابدین نے جیسا کہ جملہ سنا آپ نے فرمایا اگر قرب کا پوچھنا چاہتا ہے انہیں زندگی کے اندر بھی حضور کے ساتھ ویسا ہی قرب حاصل تھا جس طرح دنیا سے جانے کے بعد حضور کے ساتھ قرب کے اندر رہ رہے ہیں۔ زندگی میں بھی قرب ویسا ہی تھا جس طرح کہ آپ انہیں قرب حاصل ہے۔ فرمایا یہ تین ہستیوں کی آپس کے اندر محبت اور الفت جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، ویسے تو آپ کے جو اولاد ہیں کثیر تعداد آئی ہے، ان میں سے 3 بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، 3 صاحبزادے ہیں، اور پھر یہ تینوں صاحبزادے کربلا کے اندر جنگ کے اندر شریک بھی ہوئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کی آپس کے اندر کتنی محبت اور الفت تھی۔